اللہ عز و جل انسانوں کے لیے عالی تعلیمات کا انتظام رکھتا ہے۔ اے انسان، آپ کی اصل کامیابی کیا ہے؟ آپ کا اصل ویژن کیا ہے؟ آپ کے اصل اہداف کیا ہونے چاہیے؟ آپ اپنی تخلیق کے مقصد کو جاننے کی کوشش کریں۔ ہم تو نہیں تلاش کر سکتے ہیں، عقل سے ایک انسان کیا جان سکتا ہے؟ میں کتنی نمازیں پڑھوں، اللہ کو کس عمل سے راضی کروں، مجھے کس نے پیدا کیا، میرے لیے یہ باغ اللہ نے سجایا ہے دنیا کا، اس میں ہر طرح کا سامان میرے لیے رکھا ہے زندگی بسر کرنے کا، میں اس خالق اور مالک کو کیسے راضی کروں، اس کی خدمت کروں؟ انسان عقل سے سوچتا ہے، کسی کو راضی کرتا ہے، اس کی ٹانگیں دباتا ہے، سر مالش کرتا ہے، پانی پلاتا ہے، پیرا دیتا ہے۔ خوش کرنے کے ہمارے اپنے طریقے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان چیزوں سے بری ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد لیس کمثلہ شیء۔ وہ کوئی انسان تو ہے نہیں سر مالش کر دے، خوش کر دے، ٹانگیں دبائے، فلاں کریں، اچھا کھانا تیار کرے، وہ تو ہمیں کھلاتا ہے، ہمیں شفا بخشتا ہے، ہمیں آرام دیتا ہے۔ ہم کیسے خیال رکھ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ کوئی ملازم ہے، کسی جگہ کام کرتا ہے، ادارے کا مالک اس پہ بڑا مہربان ہے، شریف آدمی ہوتا ہے، تو وہ ہمیشہ جو ہے نا اپنے آپ کو احسان مند سمجھتا ہے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اپنے اس مہربان کو خیر پہنچائے۔ اسی لیے فقہاء نے ایک مسئلہ لکھا ہے، خاص شاگرد ہے آدمی کا یا خاص ملازم ہے آدمی کا، تو اس کی گواہی اپنے استاذ کے لیے، اس ملازم کی گواہی اس اپنے مالک کے لیے قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس کی کوشش رہتی ہے کہ میں کوئی ایسی گواہی دے دوں جس سے اس آدمی کو جو میرا محسن ہے اس کو فائدہ پہنچے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بری ہے، بے نیاز ہے، صمد، کسی کے طرف کسی طرح کی احتیاج نہیں ہے۔ نہ بیمار ہوتا ہے ہم دوا کھلائے، نہ نیند آتی ہے ہم پیارا دے دیں کائنات کے لیے، نظام کو تھوڑی دیر کے لیے چلائے۔ لا یؤودہ حفظہما وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اللہ کی سلطنت، اللہ کا علم تمام کائنات کو شامل ہے، محیط ہے، ہر لمحہ اللہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے، اور کسی ایک کی طرف توجہ دینے سے ایسا نہیں ہے کہ دوسری طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کائنات کے نظام اور انصرام سے کسی طریقے سے تھکاوٹ نہیں لگتی ہے، پھر ہم اللہ کو کیسے خوش کر سکتے ہیں؟ کوئی عقل مند کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ اپنی طرف سے بنائے۔ یہ صرف اللہ بتاتا ہے، آپ مجھے کیسے راضی کر سکتے ہو، میرے احسانات کا شکریہ کیسے ادا کر سکتے ہو؟ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ مکمل ہوا، پھر اللہ نے
نبی علیہ السلام کی شریعت میں ایک ایسا نظام بنایا کہ قیامت تک جو ہے نا انسان اگر رہنمائی حاصل کرنا چاہے تو وہ رہنمائی سے محروم نہ ہو سکے۔ اس امت میں اللہ نے بہت سے علماء پیدا کیے، مسجد بنانے کا حکم دیا، مسجد بنانے والے کے لیے بہت اجر اور ثواب رکھا، مسجد کی خدمت کرنے والے کے لیے بہت اجر رکھا، عالی درجات، اور یہ کہ ہر محلے میں مسجد ہو، کیونکہ اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا، لوگ جوڑے رہے مسجد کے ساتھ۔ جمعے میں یعنی ہفتے میں ایک دن جمعے کی نماز فرض کر دی، اس کے لیے خطبے کو شرط قرار دیا تاکہ لوگ آئیں، خطبہ سنیں اور کچھ معلومات حاصل ہو، ایمان کی تجدید ہو، وقتاً فوقتاً یاد دہانی ہو، کیونکہ اپنی فکر پہ انسان چھوڑ دیا گیا تو بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ عیدین میں نماز رکھی، ان میں بھی خطبہ مقرر فرمایا تاکہ دور دراز دیہات سے بھی لوگ آئیں، عیدگاہ میں خطبہ سنیں۔ ہر آدمی پر بقدر ضرورت علم کو فرض کیا اور علم حاصل کرنے کی بہت ترغیب دے دی، اس پہ بڑا اجر دے دیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے دن شہیدوں کا خون اور علماء کی قلموں کی روشنائی ایک ساتھ تولی جائے گی تو علماء کی روشنائی زیادہ وزنی ٹھہرے گی۔ ایک آدمی اپنی جان دیتا ہے اللہ کی محبت میں، اللہ کی دین کے سپاہیگری میں، اس سے بڑی کیا قربانی ہو سکتی ہے؟ لیکن عالم دین کے لیے جو ساری زندگی اسی محنت میں بسر کرتا ہے کہ کسی کو خیر پہنچے، دین کی اشاعت ہو، کہیں گمراہی کا اندھیرا غالب نہ آئے، جہالت کی سیاہی مسلمانوں کے معاشرے میں نہ آنے پائے، اس کے لیے بھی بڑا اجر ہے، اس کے لیے بھی بڑا اجر ہے۔ یہ اسی لیے کہ تاکہ دین قائم اور دائم رہے اور لوگ جو ہے نا دین سے روشناس رہے کہ اللہ کو کیسے راضی کیا جا سکتا ہے۔